بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے تمام قاضیوں کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی اور ان کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کروایا۔ تمام قاضیوں کو محل میں دعوت دینے کا مقصد مصر میں ہونے والی صورتحال کے بارے میں معلوم کرنا تھا اور سلطان کے قاضیوں کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے والے درپیش مسائل کے بارے میں بھی معلوم کرنا تھا، کیونکہ مصر کی سلطنت پر تخت نشین ہونے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اولین مقصد اس پاک سرزمین پر انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی جانتے تھے کہ جب تک سلطنت کے قاضی منصف نہیں ہوں گے اس وقت تک انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سینکڑوں قاضی اپنی نشست پر تشریف فرما تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تمام قاضیوں سے باری باری حالات و واقعات کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر قاضی ابن جاوش پر پڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی ابن جاوش کو اچھی طرح جانتے تھے اور وہ قاضی ابن جاوش نامی گرامی قاضی تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس قاضی کو کوئی بھی انسان متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی ابن جاوش سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، قاضی صاحب، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ چاہے جتنی بھی بڑی شخصیت ہو وہ آپ کو متاثر نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ وقت کا سلطان جس کے نام کے لوگ گیت گاتے ہیں، میں بھی آپ کو متاثر نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر اس نے کہا، سلطان معظم، ایسی بات نہیں ہے، مجھے زندگی میں دو شخصیات نے بہت متاثر کیا اور ان کو میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قاضی صاحب، آپ کو ایسی کون سی دو شخصیات ہیں جنہوں نے متاثر کیا؟ اس نے کہا، سب سے پہلے تو مجھے اس سلطنت کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے متاثر کیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، وہ دوسری کون سی شخصیت ہے جس نے تمہیں متاثر کیا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، مجھے ایک ملازم نے متاثر کیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے۔ اتنے بڑے قاضی کو جسے وقت کا سلطان بھی متاثر نہیں کر سکتا، اس کو ایک ملازم، ایک نوجوان نے کیسے متاثر کیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قاضی صاحب، آپ کو اس نوجوان کی کس بات نے متاثر کیا؟ قاضی ابن جاوش نے فرمایا، سلطان معظم، اس کے پیچھے بہت لمبی داستان ہے اور یہ داستان سلطان معظم میں آپ کو تفصیل سے سناتا ہوں۔ سلطان معظم، چند سال پہلے میں اپنے آبائی گاؤں میں قاضی صاحب کے عہدے پر فائز تھا۔ اس گاؤں کے سارے مقدمات میں خود سنتا اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرتا اور لوگوں کے درمیان انصاف کو قائم کرتا۔ سلطان معظم، اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جو کہ دور دراز علاقے سے ہجرت کر کے ملازمت کے سلسلے میں آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی ایک بوڑھی ماں، ایک نوجوان بہن تھی۔ وہ نوجوان بہت غریب تھا، اس کے پاس صرف ایک گدھا تھا۔ جب وہ اس گاؤں میں آیا تو کسی نے اس کو کوئی کام نہ دیا، حتیٰ کہ رہنے کے لیے کسی نے ایک زمین کا ٹکڑا تک نہ دیا، کیونکہ ان گاؤں والوں میں سے کسی کے پاس زمین کا ٹکڑا نہیں تھا جو اس کو رہنے کے لیے دے سکیں۔
قاضی صاحب اس نے میری منت سماجت کی اور میں اس کے ساتھ چل کر گاؤں کے سردار کے پاس گیا اور گاؤں کے سردار نے اس کو بڑی مشکلوں سے اپنے پاس ملازمت پر رکھ لیا۔ وہ نوجوان اپنی بہن اور ماں کا واحد سہارا تھا۔ وہ نوجوان جانتا تھا کہ اگر ان کے پاس سے یہ ملازمت چلی گئی تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔ حتیٰ کہ اس کی ماں بیمار تھی اور اس کی ہر روز دوائی بھی چلتی رہتی تھی۔ سلطان معظم گاؤں کا سردار بڑا ایماندار آدمی تھا اور اس نے اس نوجوان پر رحم کھایا اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنا سب سے قریبی ملازم بنا لیا تھا۔ حتیٰ کہ اس سردار نے اس کو رہنے کے لیے ایک گھر دے دیا، ایک گھوڑا بھی دے دیا اور اس کی بہن کا رشتہ اپنے بیٹے سے بھی کروا دیا اور اس کی ماں کے لیے ایک اچھا سا شہر سے حکیم بلوا کر اس کے علاج کے لیے رکھ لیا۔ وہ نوجوان اس سردار کا بڑا شکر گزار تھا۔ اس نے بھی اپنے مالک کے ساتھ وفاداری میں کمی نہیں چھوڑی۔ سلطان معظم وقت گزرتا رہا اور لوگ دونوں کی محبت کو دیکھ کر بڑے حیران ہو جاتے کہ ایک انجان رشتے کے درمیان اتنی محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ سلطان معظم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ گاؤں کے سردار کے ہاتھوں ایک بوڑھے کسان کا گدھا مارا گیا، کیونکہ اس بوڑھے آدمی کا گدھا سردار کی فصلوں میں نقصان کر رہا تھا اور سردار صاحب نے غصے میں آ کر اس گدھے کو ڈنڈا دے مارا اور وہ اس کے سر میں جا لگا اور گدھا وہیں پر ڈھیر ہو گیا، اور اسی دوران اس کا وہی ملازم، وہی نوجوان بھی موجود تھا۔ وہ بوڑھا آدمی مقدمہ لے کر میرے پاس آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ گاؤں کے سردار نے میرے گدھے کو ڈنڈا مار کے مار دیا۔ میں نے سردار کو اپنے پاس عدالت بلایا، عدالت لگ گئی اور میں نے جب اس سردار سے پوچھا تو اس نے کہا، قاضی صاحب میں نے اس کے گدھے کو نہیں مارا، یہ بوڑھا بزرگ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر سردار چاہتا تو اس بوڑھے بزرگ کو ایک گدھے کے بدلے میں گھوڑا بھی دے سکتا تھا، لیکن وہ سردار اپنی بدنامی کی وجہ سے جھوٹ بول رہا تھا کہ میں نے گدھے کو نہیں مارا۔ اتنے میں اس بوڑھے بزرگ نے کہا، قاضی صاحب یہ نوجوان بھی اسی وقت وہاں موجود تھا جو کہ اس کا ملازم ہے اور اس نے اس کے سامنے ہی گدھے کو ڈنڈے سے مار دیا۔ سلطان معظم جب میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم اس بات کی گواہی دے سکتے ہو کہ تمہارے سردار نے تمہارے سامنے گدھے کو مار ڈالا؟ سلطان معظم تمام گاؤں والے یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ نوجوان کبھی بھی اپنے سردار کے خلاف ایک لفظ نہیں بولے گا۔ حتیٰ کہ گاؤں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر گاؤں کا سردار کسی آدمی کو بھی قتل کر دیتا تو وہ نوجوان اپنے سر پر جرم کو قبول کر لیتا، لیکن اپنے سردار پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا، کیونکہ اس سردار نے اس پر بہت احسانات کیے ہوئے تھے۔ لیکن یہاں بات تھی انصاف کی، یہاں بات تھی حق کی، اور جب اس نوجوان نے جواب دیا تو اس کے جواب نے تمام گاؤں والوں کو حتیٰ کہ سردار کو بھی حیران کر دیا۔ اس نے کہا، قاضی صاحب بے شک یہ بوڑھا بزرگ سچ بول رہا ہے، میرے سامنے ہی میرے سردار نے اس بوڑھے بزرگ کے گدھے کو میری آنکھوں کے سامنے مار دیا۔ سلطان معظم وہ نوجوان جانتا تھا کہ میری اس گواہی کے بعد میری ملازمت میرے ہاتھوں سے چلی جائے گی اور میری عیش و عشرت کی زندگی چلی جائے گی۔ میری بہن کی منگنی جو کہ سردار کے بیٹے سے ہو چکی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ میری ماں کے علاج کرنے کے لیے سردار نے جس حکیم کو مقرر کیا وہ بھی چلا جائے گا
اور حتیٰ کہ میرے پاس آخری واحد سہارا ملازمت بھی چلی جائے گی اور میں آسمان سے زمین پر آ جاؤں گا۔ لیکن اس نوجوان نے حق کے سامنے، انصاف کے سامنے جھوٹ بولنے سے بہتر سب چیزوں کو گنوانے کا سوچا اور سچ بولا۔ سلطان معظم، جب یہ سارا منظر میں نے دیکھا تو میں تھوڑی دیر کے لیے خود بھی سکتے میں آ گیا کہ جس آدمی نے اس نوجوان پر اتنے احسانات کیے، اس کو زمین سے لے کر آسمان تک لے گیا، اس کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی، لیکن جب بات آئی انصاف کی، جب بات آئی حق کی، تو اس نوجوان نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مالک کی طرف مڑ کر نہ دیکھا۔ سلطان معظم، اس نوجوان کی دلیری، بہادری اور ایمانداری نے مجھے بہت متاثر کیا اور آج تک میں اس نوجوان کو نہیں بھول پایا۔ سلطان معظم، مجھے اس گاؤں سے آئے ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن میں ابھی تک اس کو نہیں بھول پایا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بھی حیران ہو گئے اور کہا کہ اس طرح کے نوجوان کو ضرور داد ملنی چاہیے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے اور تمام درباری سلطان کو دیکھ کر سوچ رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کیا سوچ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے قاضی ابن جاوج سے مخاطب ہو کر فرمایا، قاضی صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ نوجوان اس وقت کہاں ہوگا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، مجھے معلوم نہیں، کیونکہ اس کی گواہی کے بعد تمام لوگوں کی توقعات کے مطابق اس سردار نے اسے اپنے گاؤں سے نکال دیا تھا اور وہ نوجوان اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں چلا گیا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت تم میرے ساتھ چلو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس گاؤں میں پہنچ گئے اور تحقیقات کرتے کرتے پتہ چلا کہ اس سردار کے نکالنے کے بعد اس نوجوان نے جا کر پہاڑ پر اپنی جھگی لگائی اور وہیں پر لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا اور اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس نے اپنی بہن کو مسلسل 5 سال کی کمائی کے بعد رخصت کر دیا۔ اس کی بوڑھی ماں جو کہ بالکل ضعیف ہو چکی تھی، اس کی خدمت کر رہا ہے اور اسی قربانی میں اس نے اپنی شادی نہیں کی۔ اس آدمی کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بھی بڑے متاثر ہوئے اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا کہ تمہیں تمہاری ایمانداری، تمہاری دلیری اور تمہاری قربانی کے بدلے میں بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ اس نے کہا، سلطان معظم، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں اور آج کے بعد میں تمہیں اپنی سلطنت کا سب سے خاص وزیر بنا رہا ہوں۔ جب یہ بات اس نوجوان نے سنی تو وہ بڑا حیران ہو گیا اور اس کے بعد اس نے صلاح الدین ایوبی سے وزارت لینے سے انکار کر دیا۔ سلطان حیران ہو گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہا ہوں۔ اگر میں وزارت کے عہدے پر آ گیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی ماں کو چھوڑنا ہوگا اور میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ میں اپنی ماں کی خدمت کو سب سے پہلے ترجیح دینا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میری پیشکش کو قبول کر لو، لہٰذا تم جو کہو گے تمہاری تمام شرائط کو پورا کیا جائے گا۔ تو پھر اس آدمی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے 2 شرائط رکھی۔ اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ سلطان معظم دوران کام کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، حتیٰ کہ جنگ میں بھی اگر میری ماں کو میری ضرورت پیش آئی تو میں کام کو چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاؤں گا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہاری یہ شرط مجھے منظور ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا سلطان معظم میں اپنے فرائض کو صبح کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک انجام دوں گا۔ اس وقت تک میں آپ کا وزیر رہوں گا، آپ کا خادم رہوں گا، لیکن عشاء کے بعد میں ایک عام آدمی بن کر آپ کے محل سے چلا جاؤں گا۔ اس بارے میں بھی آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ میں کہاں جاتا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے تیری دوسری شرط بھی منظور ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان اور اس کی بوڑھی ماں کو لے کر اپنے محل لے آئے۔ وقت گزرتا رہا اور اس نوجوان نے اپنی عقل مندی اور ذہانت سے سارے درباریوں کو حیران کر دیا۔ جب وہ نوجوان وزیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھ کر جنگی حکمت عملی تیار کرتا تو دشمن بھی چونک جاتے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران تھے کہ آخر یہ نوجوان نماز عشاء کے بعد کہاں جاتا ہے، لیکن وعدے کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی یہ بات معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ نوجوان کہاں جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور چند ماہ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ وہ نوجوان تہجد کی نماز کے بعد اپنے بستر پر بیٹھ کر کچھ اوراق پر کچھ تحریر لکھتا ہے اور پھر اس تحریر کو ایک خاص صندوق میں ڈال کر بند کر دیتا ہے، لیکن وہ اس تحریر میں کیا لکھتا ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا۔ اگر اس بات کو سادہ سے الفاظ میں لکھیں تو وہ نوجوان وزیر ہر روز نماز تہجد کے بعد اپنی ڈائری میں کچھ لکھتا اور اس کے بعد اس کو صندوق میں ڈال دیتا، اور اس نوجوان کے علاوہ اس ڈائری کو کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور چند سالوں کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ وہ نوجوان تو اب اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ نوجوان اپنی ڈائری میں اب تک کیا لکھتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت جاؤ اور وہی صندوق جس میں اس نوجوان کی ڈائری پڑی ہوئی ہے لے کر آؤ۔ سپاہی گئے اور وہ صندوق اٹھا کر لے آئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زوردار تلوار تالے پر ماری، تالا کٹ گیا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ ڈائری نکال کر پڑھی تو سلطان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ تحریر میں اس نوجوان نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں لکھا تھا، بلکہ اس نے اپنی تحریروں میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کے بارے میں لکھا تھا جو ابھی تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے حاصل کرنی تھی۔ حتیٰ کہ اس نوجوان نے اپنی ڈائری میں یہ بھی لکھا کہ کس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کون سا قلعہ فتح کریں گے اور کس وقت کون سی سرزمین پر قبضہ کریں گے۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ڈائری کا آخری ورق پڑھا تو اس میں اس نوجوان وزیر نے مسلمانوں کی سب سے پاکیزہ جگہ اور قبلہ اول بیت المقدس کی فتح کے بارے میں لکھا تھا۔ اس نے لکھا کہ دنیا کا واحد لیڈر، واحد سلطان مسلمانوں کی آخری امید کی کرن ہے، وہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عیسائیوں سے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو بھی چھین لے گا۔ جب یہ تحریر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ یہ وزیر کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ تو کوئی ولی اللہ تھا جو آگے کے راز بھی اللہ کی مدد سے جانتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریر کو محفوظ جگہ پر رکھوا دیا
اور اس کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات حاصل کرتے گئے، اور ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا۔ ڈائری میں لکھا ایک ایک لفظ سچ بن کر حقیقت ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی آخری ایام کو پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو یاد کر رہے تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔